سے اچھا آپ ابھی کس لیے رو رہی ہیں یہ بھی بتا دیں. میں نے بتا تو دیا لیکن میں ایک ماں ہوں، میں ایک بہن ہوں، میں بیٹی ہوں. میرے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہماری تو جتنی زندگی ہے وہ گزر چکی ہے، وہ آگے بھی گزرے گی جیسے بھی ہے. میرے بچوں کا میری جیسی ہزاروں لاکھوں ماؤں کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہمیں ان کی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. کیا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا کہ پھر یہاں پر جس کو جو دل چاہے وہ اٹھا کے اور اس کا یہ حال کر دے؟ ہم اس چیز کے خلاف ہیں اور اس چیز کے خلاف لڑیں گے. ہم خان صاحب کی وجہ سے خاموش ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیا ہے. تو اس ملک پہ رحم کریں. یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے، ہمیں بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہے، بہت ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہے جب یہ ملک بن رہا تھا. تو اس پہ رحم کرے اور بند کر یہ چیزیں، ورنہ جب یہ وہ ٹائم آئے گا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، پھر سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جہاد ہے اور یہ جہاد ہم لڑیں گے. ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ پیچھے جھکنے والے ہیں، اور نہ ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افرا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک نعیم. آج میں اسلام آباد پیمز ہاسپٹل میں موجود ہوں. کل رات سے شہباز گل صاحب کو یہاں پہ لایا گیا ہے. ان کی حالت کنڈیشن کیسی ہے؟ کل رات سے یہاں پہ کافی ورکرز موجود تھے. میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں. کافی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں یہ بھی اور کافی ٹائم سے یہاں پہ کھڑی ہوئی تھیں. تو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا اور اپنا تعارف کرا دیجیے. جی میرا نام مسز معروف سلیم خان ہے اور میرا تعلق بنو سے ہے اور ہم لوگ ادھر ہی اسلام آباد بیس ہیں. تو شہباز گل صاحب کے حوالے سے اگر میں کہوں تو کل ہم لوگ آئے تھے اور ایک نظر میں نے ان کو دیکھا تھا. اس کے منہ پہ کافی زیادہ سوجن تھی اور اس کو سانس لینے میں بہت زیادہ پرابلم آ رہی تھی. مجھے افسوس ہوتا ہے اس امپورٹنٹ حکومت پہ. ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. ہمارے بھی سارے تقریباً 3.25 سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے. انہوں نے اربوں خربوں عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور ان کو جیلوں میں بھی یہ لوگ گئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی تھی جس طرح اس بیچارے کے ساتھ کر رہے ہیں. صرف اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے. اگر کچھ کہا بھی ہے، اس سے زیادہ لوگوں نے کہا ہے. اگر انہوں نے کچھ غلط کہا بھی ہے تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ انہوں نے بربریت کی انتہا کر دی ہے اور اس بندے کو یہاں تک پہنچایا کہ ابھی آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، ان کو ذرا شرم و حیا کرنی چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ یہ جب عوام میں نکلے. جب یہ عوام میں نکلیں گے تو لوگ تو کریں گے ان پہ، اور ان باقیوں سے ان کو بھی ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ لوگ اتنی نفرت کریں کہ یہ پھر عوام میں جا ہی نہیں سکیں گے، باہر نکل ہی نہیں سکیں گے. ان کو ان لوگوں نے ایک طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے اس ملک پہ، جیسے ان کے باپ کی جاگیر ہے اور اس جاگیر پہ وہ ہم سب مزارے ہیں. ان کے پوری عوام ان کے مزارے ہیں. یہ جس طرح چاہے اور جس کو اٹھانا چاہے اور جو کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہے یہ کر سکتا ہے. یہ ہم نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہمارے صبر کو نہ آزمائیں. ہماری صبر کو نہ آزمائے. جس طرح مائیں بہنیں بد دعائیں دے رہی ہیں نا، پھر مائیں بہنیں سڑکوں پہ بھی آتی ہے. ہم لوگوں نے 25 مئی کی رات، مجھے اسلام آباد میں 20 سال ہو گئے یہاں پہ، میں ایک رات باہر نہیں رہی، لیکن 25 مئی کو میں نے پوری رات سڑک پہ گزاری ہے. اپنے ان چھوٹے بچوں کے ساتھ میں پوری رات سڑک پہ میں نے گزاری ہے خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب کے پیچھے تو اس طرح کے لوگ ہیں. یہ اپنا پتہ کریں ان کے پیچھے کیا ہے. میں ان سب کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ امپورٹڈ حکومت کے پیچھے بریانی کی پلیٹوں والے کارکن یہ نہیں ہے. پی ٹی آئی والے اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ بریانی کی پلیٹوں والے کارکن نہیں ہیں. ہم سخت سے سخت حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن خدا را اس ملک پہ رحم کرے. یہ چیزیں بند کرے کہ جس طرح ان لوگوں نے کیا ہوا ہے کہ جس کو مرضی چاہے اٹھائے. میں سوال کرتی ہوں کہ محسن داؤد کو، جس سے مجھے ذاتی طور پر تکلیف ہوتی ہے اور ہر پاکستانی کو تکلیف ہوتی ہے، کہ وہ شخص جس نے ہماری افواج کے پیچھے کیا کچھ کہا تھا، آج وہ فورن افیئرز کمیٹی کا چیئرمین بیٹھا ہوا ہے. اسمبلی کے فلور پہ جب ترانہ بجایا جاتا ہے تو یہ اور علی وزیر باہر ہوتے ہیں. وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے، ہم محب وطن پاکستانیوں پہ مسلط کیا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، ہم ان کے فیصلے کرنے والے ہیں، اور خدا را ہمیں اور عوام کو اس پہ مجبور نہ کرے
کہ پھر وہ انارکی کی طرف سب کچھ چلا جائے اور پھر کسی کو کسی کی پہچان نہ رہے. تو اس ملک پہ رحم کریں. یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے ہمیں, بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہے, بہت ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہیں جب یہ ملک بن رہا تھا. تو اس پہ رحم کرے اور بند کر یہ چیزیں, ورنہ جب یہ وہ ٹائم آئے گا پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, پھر سب کچھ بہا کے لے جائے گا. اور عمران خان کے ساتھ ہم ہیں اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ جہاد ہے اور یہ جہاد ہم لڑیں گے. ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں, نہ پیچھے جھکنے والے ہیں, اور نہ ہم لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے. تھینک یو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بات کرتے کرتے ان کی آنکھیں نم ہو گئی, یہ رونا شروع ہو گئی. یقیناً یہ اپنے درد دل رکھتی ہیں عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. شہباز گل صاحب کے ساتھ جو ہوا اس کے حوالے سے. اچھا, آپ ابھی کس لیے رو رہی ہیں یہ بھی بتا دیں. کافی زیادہ میں ایک ماں ہوں, میں ایک بہن ہوں, میں بیٹی ہوں. میرے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہماری تو جتنی زندگی ہے وہ گزر چکی ہے, وہ آگے بھی گزرے گی جیسے بھی ہے. میرے بچوں کا, میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ماؤں کے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہمیں ان کی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بچوں کے مستقبل کے ساتھ. کیا یہ ملک اس لیے آزاد ہوا تھا کہ پھر یہاں پر جس کو جو دل چاہے وہ اٹھا کے اور اس کا یہ حال کر دے؟ ہم اس چیز کے خلاف ہیں اور اس چیز کے خلاف لڑیں گے. ہم خان صاحب کی وجہ سے خاموش ہیں. خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیا ہے, ہمیں صبر کا درس دیا ہے کہ نہیں, اس ملک کا آئین اور قانون ہمارے لیے بہت مقدس ہے. ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور ہم ظلم برداشت کریں گے. لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر ایک چیز کی, شاید پھر خان صاحب بھی نہ روک سکے. جب وہ وقت آئے گا نا, جیسے میں نے کہا کہ میرے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہے, تو میں شاید پھر خان صاحب کا بھی آگے نہ سن سکوں. میری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. پھر ہم تو اس نہج پہ ملک کو نہ لے کے جائیں. ہوش کے ناخن لے اور ڈرے اس وقت سے کہ جب سب اتنی نفرت کریں گے ان سب فیصلہ سازوں سے اتنی نفرت کریں گے کہ یہ عوام میں نکل نہیں سکیں گے, چاہے وہ اب اور بہت کچھ میرے منہ سے نکلے گا. چلیں, بہت شکریہ. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جذبات, وہ رو رہی ہیں, وہ بات کرتے کرتے رو رہی ہیں اور ان سے بات نہیں کی جا سکتی. تو میں مزید بھی آگاہ کروں گا اس حوالے سے. شہباز گل صاحب ابھی اندر ہیں اور ان کی کنڈیشن جو پہلے سب لوگوں نے بتائی ہے آپ کو کہ کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں لگ رہی. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ملک نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.